سورہ مریم کی آیت نمبر 59 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازیں ضائع کیں اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، تو عنقریب وہ جہنم کی خوفناک وادی غی سے جا ملیں گے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد آنے والے ناخلف اور نالائق لوگوں کی دو خرابیاں بیان کی۔ ایک یہ کہ انہوں نے نمازیں ضائع کی، اس سے مراد یا تو نماز بالکل ہی چھوڑ دینا یا نماز کا وقت گزار کر اس کو پڑھنا، مثلا ظہر کی نماز عصر اور عصر کی نماز مغرب کے وقت میں جا کر ادا کرنا۔ اسی طرح دوسری خرابی ان لوگوں کی یہ بیان کی گئی کہ انہوں نے اپنی خواہشوں کی پیروی کی، یعنی اللہ و رسول کی اطاعت و فرامین کو چھوڑ کر جو جی میں آیا وہ کر ڈالا، جس پر دل جمع وہ کر ڈالا، اس میں اللہ و رسول کی رضا ہے یا نہیں ہے، تو فرمایا انہوں نے اپنی خواہشوں کی پیروی کی۔ اسی طرح آیہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے نماز ضائع کرنے کی جو ہے وہ ان کی ایک خرابی یہ بیان کی کہ انہوں نے اپنی نمازیں ضائع کی، تو احادیث مبارکہ کے اندر بھی نمازیں ضائع کرنے کی وعیدیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ چنانچہ اب نوافل بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کی نماز ہو تو ہی گویا اس کے اہل و مال جاتے رہے۔ اسی طرح ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، قصداً نماز ترک نہ کرو، کیونکہ جو قصداً نماز کو ترک کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ و رسول اس سے بری و ذمہ ہے۔ تو نماز جو ہے یہ گناہوں کی جڑ ہے، تو نماز کو ضائع کرنے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ نماز پڑھنا ہی نہ، اسی طرح بے وقت نماز پڑھنا یا ہمیشہ نماز نہ پڑھنا یا ریاکاری کے طور پر پڑھنا یا نیت کیے بغیر نماز کو پڑھ دینا، تو یہ نمازیں ضائع کرنے کی صورتیں ہیں۔ تو ایک تو وہ لوگ کہ جو سرے سے نمازیں پڑھتے ہی نہیں، ایک وہ ہیں جو وقت گزار کر پڑھتے ہیں اور اسی طرح ریاکاری کے طور پر پڑھتے ہیں۔ جب ان کا یہ حال ہے تو جو بندہ سرے سے نماز پڑھتا ہی نہیں ہے اس کا حال کس قدر جو ہے وہ زیادہ ہوگا۔ اسی طرح عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، عنقریب میری امت سے کتاب والے اور دودھ والے ہلاک ہوں گے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ کتاب والوں سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اس لیے سیکھیں گے تاکہ اس کے ذریعے ایمان والوں سے جھگڑا کریں۔ اور پھر صحابہ فرماتے ہیں ہم نے پوچھا یا رسول اللہ دودھ والوں سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو خواہشات کی پیروی کریں گے اور اپنی نمازوں کو ضائع کر دیں گے۔ اور اسی طرح آیہ مبارکہ کے آخر میں فرمایا کہ یہ لوگ عنقریب جہنم کی ایک خوفناک وادی غی میں ڈالے جائیں گے۔ تو اس سے مراد جو ہے وہ اس کا تعارف بھی بیان کیا گیا ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں غی جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس کی گرمی سے جہنم کی وادیاں پناہ مانگتی ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو زنا کے عادی اور اس پر مصر ہوں، اور شراب کے عادی، سود کے عادی ہوں، والدین کی نافرمانی کرنے والے اور جھوٹی گواہیاں دینے والے۔ اور مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں غی جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے۔ اس میں ایک کنواں ہے جس کا نام ہب ہے۔ جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کنویں کو کھول دیتا ہے جس سے وہ بد دستور بھڑکنے لگتی ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی کلما خبت زدناہم سعیرا، جب بجھنے پر آئے گی تو ہم اس کو اور زیادہ بڑھکا دیں گے۔ تو یہ کنواں بے نمازیوں، زانیوں، شراب خوریوں، سود خوروں اور ماں باپ کو ایذا دینے والوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ فرمائے اور اپنی نمازیں وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو نمازیں ہم سے قضا ہوئیں اللہ تعالیٰ ان کی ہم کو قضا کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔